بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری۔ ہمیشہ کی طرح ہم پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر عبداللہ خان۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا کرم۔ سر سب سے پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ماہرنگ لانگو کی دہشت گردی کے مقدمے میں جو بری ہے، اور سمیع الدین اور وکیل جبران ناصر کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے یا عدالتیں جو ہیں ہمیشہ ہمارے فیصلوں میں بدنیتی سے کام لیتی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ دعوے تو لوگ کرتے رہتے ہیں، پاکستانی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان پہ بھی سوال اٹھتے بھی رہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ مارنگ بلوچ جو ہے نا وہ بری ہوئی ہیں۔ اب ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے بلوچ نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو جو بھی سہولیات میسر ہوئیں، آزادی میسر ہوئی، وہ انہوں نے بلوچ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان میں وہ کافی پاپولر ہیں، لیکن اس پاپولیرٹی کا یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ بھی بلوچستان کے نوجوانوں کو درست سمت میں رہنمائی کریں، نہ کہ وہ ایسے بیانیے کو لے کے چلیں جو نہ صرف ریاست کو ڈیمیج کرے بلکہ بلوچوں کے مفادات کو بھی ڈیمیج کرے۔ تو مارنگ بلوچ کا ماضی کا جو بھی کردار رہا ہے اس میں بہت سارے ایسے سوالیہ نشان تھے جس پہ جو ہے نا وہ بڑی پریشانی تھی کہ بلوچستان کے عام نوجوانوں کو وہ کس سمت لے کے جا رہی ہیں۔ بنیادی طور پہ انہوں نے جو نعرہ لگایا وہ مسنگ پرسن کا لگایا، لیکن جو ان کے جلسوں میں، ان کی تقریروں میں، ان کی جو بیانیے میں جو بات تھی وہ علیحدگی پسندی کی بات ہوتی تھی۔ وہ بلوچستان BLF کے نیریٹو کو لے کے چلتی رہی ہیں، وہ اندر ریکارڈ چیزیں موجود ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان کو وہ بری ہو گئی ہیں اور اگر وہ باہر نکل کے ان کو گورنمنٹ اجازت دیتی ہے، کیونکہ مجھے لگتا نہیں ہے اس وقت جو بلوچستان میں صورتحال ہے کہ کوئی بھی پبلک کی ریلیز اور یہ چیزیں ہو سکیں، کیونکہ سیکورٹی سچویشن کافی خراب ہے۔ تو لیکن اگر وہ ان کو اجازت ملتی ہے تو ان کو چاہیے کہ مثبت کردار ادا کریں، اور مثبت کردار جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے نوجوان کو یہ بات سمجھائیں کہ اس کا اصل مستقبل کیا ہے۔ اس کا مستقبل دہشت گردی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ہتھیار اٹھا کے پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، یہ بلوچستان کے نوجوان کے لیے بہت ہی لیتھل ہے، کیونکہ بلوچستان کا نوجوان وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ بھی ترقی کرے، وہ اس ترقی سے فائدہ اٹھائے جو اس کے ارد گرد ہو رہی ہے، جو باقی علاقوں میں ہو رہی ہے۔ بلوچستان کے نوجوان کو خام خواہ پہاڑوں پہ چڑھا کے ایک ایسے خواب کے پیچھے لے کے جانا جس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ کھوکھلے نعرے، یہ ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ خوش نما نعرے، اور لیکن اصل میں کھوکھلے ہیں۔ وہ خواب دکھانے کے بجائے بلوچستان کے نوجوان کو حقیقت پسندی کی طرف لے کے جائیں، اس کو بتائیں کہ تیرا مستقبل پاکستان کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ اس وقت ایک بلوچ پاکستان کا صدر ہے، اسد زرداری بلوچ ہیں، بلوچ پاکستان کا وزیر اعظم بھی رہا ہے۔ 25 کروڑ کے عوام پر حکمرانی بلوچ کر سکتا ہے۔ بلوچ جو پنجاب میں ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، جو سندھ میں وہ ترقی کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں ان لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ان کا یہ لوگ ہیں، ان کا تو ایجنڈا ہی کچھ اور ہے نا۔ وہ بیسیکلی عام بلوچ نوجوان کو گمراہ کر رہے ہیں، اور یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ BYC والوں کا یہ ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عام نوجوان کو بتائیں کہ یہ علیحدگی پسندی جو ہے نا یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ وہ نہیں بتاتے، یہ نہیں بتاتے، تو دیکھیں اس کا پھر بلوچ نوجوان کو خود سوچنا چاہیے کہ میرا مستقبل کیا ہے۔ میرے ساتھ پنجاب کا نوجوان پڑھ رہا ہے، سندھ کا پڑھ رہا ہے، KP کا پڑھ رہا ہے، مجھے کس جرم کی سزا ہے کہ بھی میرا انٹرنیٹ بند ہے جناب، یہاں پہ سڑکیں بند ہوتی ہیں، یہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، یہاں دھماکے ہو رہے ہیں، اور مجھے کہا جا رہا ہے تم بھی پہاڑوں پہ چلے جاؤ، میں MPhil کرتا ہوں، مجھے جو نا خود کچھ بمبار بنا دیا جاتا ہے۔ پڑھے لکھے نوجوانوں کو جو ہے نا وہ نہ صرف نوجوانوں کو بلکہ آج کل لڑکیاں بھی سامنے آ رہی ہیں، تو وہ بیسیکلی یہ ذمہ داری بنتی ہے کسی بھی بلوچ، میں صرف مارنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر بلوچ لیڈر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بلوچ نوجوانوں کے مستقبل کو محفوظ کریں۔ ٹھیک ہے، ریاست سے آپ کے اکیلے شکوے ہو سکتے ہیں، وہ آپ کریں، نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں، ایک گھر ہے، گھر میں دیکھیں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کی سوچ اور ہو سکتی ہے، میری ہو سکتی ہے، میں آپ سے گلہ کر سکتا ہوں، مجھ سے گلہ کر سکتی ہیں، ہم احتجاج کر سکتے ہیں۔ ریاست بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو احتجاجوں سے مسئلے نہیں ہوتے، مسئلے تب ہوتے ہیں جب آپ ایسے نیریٹو کو لے کے چلتے ہیں جو بلوچ نوجوان کے دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ ایونچولی وہ انڈوکٹرینیشن کا شکار ہو کے گن لے کے پہاڑ پہ چلا جاتا ہے، 1.5 سال میں مارا جاتا ہے بیچارہ، کس کام؟ کیا مطلب آپ یہ 2002 سے 1 سے یہ چل رہی ہے، یہ جو انسرجنسی ابھی تک 25 سال میں کیا ملا، لیکن وہی چیزیں 25 سال میں بھی ریپیٹ کچھ ہو نہیں رہی ملے گا، لیکن اس کا سارے کے سارے کے نتیجے میں کیا ہے، عام بلوچ عام بلوچ کا نقصان۔ دوسری بات مارنگ سو میں کہوں گا کہ دیکھیں، آپ نے ماضی میں سمیع الدین بلوچ کے ساتھ جو
کیا. یہ بیسیکلی یہ تحریک تو سمیع الدین بلوچ نے چلائی تھی. اب آپ کم از کم جو ہے نا وہ یہ جو انٹرنل رائیولری ہے اس میں سمیع الدین کو ساتھ لے کے چلیں. میرا خیال ہے وہ یہ زیادہ بہتر رہے گا. اور اس میں دونوں کو وش کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کے اپنی تحریک بھی چلائیں, جو مرضی کریں, لیکن کم از کم آپس میں اختلافات ایک دوسرے کی لگ پوریں بند کر دیں. چلیں آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایڈوائس پر وہ کس حد تک جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں تربت یونیورسٹی کے لیکچرار بالاج خان کے حوالے سے. آپ کے سامنے سے بھی یہ خبریں گزری ہوں گی کہ ان کو جبری گمشدگی قرار دیا گیا اور پھر کچھ فیک پروپیگنڈا کیا گیا, لیکن بعد میں بتایا گیا کہ وہ خود ہی روپوش ہوئے اور BYC کے وہ بڑے ایکٹیو رہے. چیزیں نہیں, معاملات نہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہاں پہ بڑی لائنز بلر ہوئی ہیں بلوچستان میں. لوگ جو ہے نا وہ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں, BYC والے ان کو مسنگ پرسن ڈکلیئر کر دیتے ہیں, بعد میں وہ کسی نہ کسی حملے میں مارے جاتے ہیں. BLA یا BLF والے جو ہے نا وہ ان کے پوسٹر شائع کر دیتے ہیں. کریڈیبلٹی BYC کی اسی وجہ سے خراب ہوئی ہے نا, کہ آپ نے اگر جینوئن مسنگ پرسنز کے جو ہے نا کے لیے آواز بلند کرتی تو لوگ اب تو کوئی جینوئن بھی ہو تو باتیں وہیں آ جاتی ہیں کہ یہ فیک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کون سا اصلی ہے کون سا نقلی ہے, کون سا جو ہے پلان کے تھرو آیا ہوا ہے. یہ بالاج کا بھی معاملہ جو ہے نا وہ اسی طرح کا ایمبیگوس قسم کا معاملہ ہے. وہ پہاڑوں پہ ہیں, کہاں ہیں, کیسے ہیں. مسئلہ یہی ہے نا کہ اس کو مسنگ پرسن کا ایک انسانی حقوق کا مسئلہ آپ کو انسانی حقوق تک رکھنا چاہیے تھا. آپ نے اس کو پکڑ کے جو ہے نا پروپیگنڈا ٹول بنا لیا. جب آپ نے پروپیگنڈا ٹول بنا لیا تو آپ کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے نا خراب ہو گئی, اور وہ اسی وجہ سے انٹرنیشنل سٹینڈنگ بھی جو ہے نا وہ متاثر ہوئی ہے, مارنگ کی بھی اور BYC کی بھی. ابھی دیکھیں نا, مارنگ کے حوالے سے بڑا کہا گیا کہ اس کو نوبل انعام ملے گا, یہ ملے گا, لیکن اگلے لوگوں نے جج کیا کہ یار یہ اب صرف یہ مسنگ پرسن کا معاملہ نہیں رہا. معاملہ یہ ہے کہ یہ خاتون اور ان کی جو BYC ہے اب یہ ایک پروپیگنڈا ٹول بن چکی ہوئی ہے. یہ ایک بڑا معاملہ ہے. وہ چیزیں کدھر گئی, نوبل پرائز اور وہ ساری چیزیں وہیں جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں ختم. رائٹس کے لیے آپ کو اٹھنا آپ کا حق ہے ایسے, لیکن اس کو آپ پروپیگنڈا ٹول نہ بنائیں. یہ میری گزارش ہے ان سے. سر تھوڑی سی بات کرتے ہیں بیرون ملک دہشت گرد قیادت کے مقامی سہولت کاروں سے رابطے ہوئے, کچھ کال ریکارڈنگ سامنے آئی ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہاں بلوچستان میں جو ملیٹنٹ گروپ کام کر رہے ہیں ان میں سے کچھ کی قیادت ایک پڑوسی ملک میں بیٹھی ہوئی ہے, 2 پڑوسی ملک میں, کوئی افغانستان میں بیٹھے ہوئے, کوئی ایران میں بیٹھے ہوئے. دوسرے کچھ ہیں جیسے BLA ہربیار گروپ ہے وہ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسرا جو ہے UBA ہے اس کا جو لیڈر ہے وہ بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے. تو ان کے رابطے تو ہوتے رہتے ہیں. اکثر ان کے جو فرنٹ مین ہیں وہ یہاں پہ ہوتے رہتے ہیں. برام داغ بگٹی کے جو فرنٹ مین ہیں انہوں نے ڈیرا بگٹی میں اپنا جو ہے نا وہ ایکسٹارشن کا نیٹ ورک چلایا ہوا ہے. اور میں کئی دفعہ سرفراز بگٹی صاحب سے براق کے پلیٹ فارم سے کہہ چکا ہوں کہ اپنے علاقے میں کم از کم ان کو تو کنٹرول کریں. وہ جو ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے برام داغ بگٹی کا بھی اور اس کا بھی ہربیار مری صاحب کا بھی چل رہا ہے کولو وغیرہ کے علاقے میں. یہاں سے وہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اور یہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہے. انہوں نے پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اور یہ اگر آج بھی کوئی کالز پکڑی گئی ہیں تو الگ بات ہے, لیکن ان کے تو رابطے مسلسل رہتے ہیں. یہاں سے ان کو ایکسٹارشن کے پیسے جاتے ہیں, کروڑوں روپے ماہانہ جاتے ہیں دونوں کو. ہربیار کو بھی جاتا ہے اور برام داغ کو بھی جاتا ہے, اور تیسرا کون سا ہربیار کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کو بھی جاتا ہے, اس کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا. تو ان تینوں کو جاتے ہیں یہاں سے پیسے, اور یہ بلوچوں کے نام پہ جاتے ہیں. اچھا بلوچوں سے جاتے ہیں اور جاتے بھی وہیں سے ہیں. بلوچوں سے یہ لوگ بھتا لیتے ہیں. کسی نے ٹیوب ویل بنایا اس سے بھتا, کسی نے شادی کی اس سے بھتا, کسی نے کچھ کیا اس سے بھتا. وہ سمجھ تو پا رہے ہیں, ان کو نظر آ رہا ہے, لیکن وہ مجبور ہیں. لیکن اب وہ کچھ یہاں پہ یہ بلوچستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے نا کام بلوچوں کو جو ہے نا وہ ان کی ایکسٹارشن کی ایکٹیویٹی سے نجات دلائیں. وہ یہ جو برام داغ کا جو گروپ ہے اس وقت جو ڈیرا بگٹی اور گرد و نواح میں جو سرگرم ہے, وہ اس پہ کیوں نہیں ہاتھ ڈالا جاتا؟ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس پہ ہاتھ ڈالنا کس نے ڈالنا ہے, کیونکہ اس نے یہ کیا, وہ صرف بھتے کا کام کرتے ہیں. انہوں نے اپنے حملے جو ہے نا وہ تھوڑے کم کیے ہوئے ہیں, سیکورٹی فورسز پہ حملے نہیں کرتے, اور وہ انہوں نے اپنے پیسے کمانے کا ذریعہ. تو ہم چپ کے بیٹھ گئے ہیں کہ بھئی یہ فورسز پہ حملے نہیں کرتے, چلیں ہم کو نہیں چھیڑنا چاہیے. نہیں چھیڑنا کیوں نہیں چاہیے؟ یہ سرفراز بگٹی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علاقے کو کلیئر کریں یہ. اور ان کو پتہ ہے کہ برام داغ بگٹی کا جو نیٹ ورک ہے جو یہ ایکسٹارشن والا کون چلاتا ہے, یہاں پیسے کون اکٹھے کرتا ہے, کس روٹ سے جاتے ہیں. تو یہ تو کم از کم بنتا ہے نا بلوچستان کی حکومت کا, CTD کا, پولیس کا, کہ جناب جو اپنے بلوچوں کو کم از کم ان لوگوں سے محفوظ تو رکھے نا.
صحیح ہو گیا سر. بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف جو ہے آواز بلند کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسن، اس کے حوالے سے تھوڑی سی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ کیمپ گزشتہ کئی سالوں سے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے جاری تھا، لیکن کچھ مالی دباؤ کا شکار ہے. کیا کہیں گے؟ یہ وائس آف بلوچ مسنگ پرسن جو ہے نا وہ آلریڈی کافی ارریلیونٹ ہو چکا ہوا تھا. جب یہ BYC میدان میں آ گیا تو مطلب لوگوں نے پھر ادھر زیادہ دیکھنا شروع کر دیا، تو اس کی پاپولیرٹی آلریڈی چلی گئی تھی. وہ ایک آپ سمبولک قسم کا وہ چل رہا تھا، تو سمبولک اس پہ لوگوں نے بھی آنا بند کر دیا تھا، اور اتنا زیادہ اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کی ارریلیونس ہو گئی تھی اوور آل کنٹیکسٹ میں. تو ایونچولی جو فنڈنگ ہوتی ہے، جو چاہے اندر سے آتی ہے، باہر سے آتی ہے، ڈائسپورا سے آتی ہے، یا لوکل فنڈنگ ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے، وہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں جو زیادہ شاؤٹ کرے، زیادہ اس کی آواز ہے. تو یہ ماما قدیر والا جو ہے، یہ بیچارہ جو ہے نا مارنگ کے اس غلغلے میں وہ پیچھے چلا گیا، تو وہ ارریلیونٹ ہو گیا. اب کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بند تو کرنا تھا، وہ کرنا چاہیے. اچھی بات ہے جب آپ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس دھرنے کا، آؤٹ پٹ نہیں نکل رہی، تو خام خواہ جو ہے نا وہ لوگوں کو تکلیف دینے کا کیا فائدہ. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمالہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے مان.